بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، امریکہ میں دودھ کی خرید و فروخت کا بڑا بزنس ہے۔ تقریباً 96 ملین میٹرک ٹن کیلشیم سے بھرپور دودھ ہر سال حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حالیہ سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ امریکہ کی آدھی آبادی پروٹین حاصل کرنے کے لیے ڈیری پروڈکٹس کا استعمال کرتی ہے، جس کی وجہ سے دودھ کی مانگ میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے۔ در حقیقت 40,000 ڈیری فارم US اسٹیٹس میں موجود ہیں اور پچھلے 70 سالوں سے دودھ کا استعمال پہلے سے زیادہ بڑھ رہا ہے۔ تقریباً 99% ڈیری فارمز کو فیملیز چلاتی ہیں۔ اس طرح نسل در نسل لوگ اس پیشے سے منسلک ہوتے جا رہے ہیں۔ امریکہ میں دودھ حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ گائے کو ہی پالا جاتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ایک گائے کے بارے میں ہے جو ہر وقت ایک فارم میں روتی رہتی تھی۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس پر بعد ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہماری ان کاوشوں کا صلہ میں لائکس اور کمنٹ سے ضرور دیں۔ ناظرین محترم، ماہرین کا خیال ہے کہ گائے جتنی زیادہ جوان ہوتی ہے اتنی زیادہ دودھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن میبل نامی گائے نے اپنی ساری زندگی ڈیری فارم میں ہی گزاری۔ یہ وافر مقدار میں دودھ دیتی تھی جس سے مالک بھی خوش رہتا، لیکن پھر ایک وقت آیا جب اس نے دودھ دینا کم کر دیا، یعنی اب یہ ریٹائر ہو گئی تھی اور ہر دوسری گائے کی طرح اس کو بھی ٹرک پر لاد کر ذبح خانے لے جانے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں، جو کہ ڈیری فارم والے اکثر کرتے ہیں۔ جب کوئی گائے بوڑھی ہو جائے تو اس کو ذبح خانے والوں کو بیچ دیتے ہیں، مگر میبل اس حادثے سے بچ گئی اور اس کو الگ تھلگ جنٹل بیرن فارم میں لایا گیا، جو کہ خاص طور پر ایسے جانوروں کے لیے بنایا گیا جن کو کسان بوجھ سمجھ کر ذبح خانے بیچ دیتے تھے۔ یہ فارم ایلی لیکس نے 1999 میں بنایا تھا۔ اس عورت کو جانوروں سے بہت پیار تھا۔ اس نے اپنے خاوند وائن کے ساتھ مل کر نظر انداز کیے جانے والے جانوروں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بنائی۔ یہ جانوروں کی خدمت کا جذبہ رکھتی تھی۔ میبل گائے بھی اس فارم کا حصہ تھی اور دونوں میاں بیوی اس جانور کی کہانی سے بہت متاثر بھی تھے۔ میبل جب اس نئے فارم میں آئی تو بہت زیادہ نروس تھی، لیکن جب اس کو خوراک دی گئی تو یہ تھوڑی بہت انجوائے کرنے لگی۔ اس نئے فارم میں آنے کے دوسرے ہی دن میبل نے چلانا اور رونا شروع کر دیا۔ وہ لگاتار آوازیں نکالتی اور روتی۔ لیکس اور وائنر نے سوچا کہ گائے اس وقت آوازیں نکالتی ہیں جب اس کا بچڑا بھاگ جائے یا پھر ملاپ کے لیے تیار ہو، لیکن جب یہ سلسلہ 2 دن تک جاری رہا، میبل آوازیں نکالتی اور روتی رہتی، تو وائنر اس کے پرانے ڈیری فارم میں گیا تاکہ وجہ معلوم ہو سکے۔ اس کو پتہ چلا کہ میبل کا ایک بچڑا تھا جس کو پیدائش کے 12 گھنٹوں بعد ہی میبل سے الگ کر دیا گیا تھا۔ دونوں کو الگ الگ فارم میں رکھا گیا، لیکن ماں یہ برداشت نہ کر سکی اور وہ ہر وقت روتی رہتی۔ اس نے نئے فارم میں نہ گھاس کھایا، وہ ہر وقت بچڑے کو ہی پکارتی رہتی۔ وائنر نے یہ بچڑا بھی خریدا، ٹرک پر لاد کے میبل کے پاس لایا۔ جب اس نے گیٹ کھولا تو ماں دور سے بھاگتی ہوئی بچڑے کے پاس آئی۔ یہ واقعہ حیرت زدہ تھا کیونکہ ایک ماں اپنی اولاد سے مل رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹا جب اکٹھے ہوئے تو ہر کسی کو خوشی ہوئی اور دونوں مستیاں کرتے ہوئے فارم میں گھومنے لگے۔ دوستو، امریکہ میں کسان دودھ حاصل کرنے کے لیے اوچھے ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں۔ اکثر نر بچڑے کو اس کی پیدائش کے 12 گھنٹے بعد ماں سے الگ کر لیتے ہیں اور ذبح خانے بیچ دیتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں نر بچڑے کی قیمت بہت کم ہے۔ اس کے علاوہ گائے کو جب بچڑے سے الگ کر دیا جاتا ہے تو 1 ماہ کے اندر ہی وہ نیا سائیکل شروع کر دیتی ہے۔ اس طرح دودھ کو وافر مقدار میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس سارے عمل سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عام انسان صرف اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے جانوروں کا بھی حق کھا جاتے ہیں، ایک ماں کو اس کی اولاد سے محروم کر دیتے ہیں۔ اگر عام انسانوں کے ساتھ بھی ایسا کیا جائے، یعنی ایسے شخص کو اپنی اولاد سے بچپن میں ہی الگ کر دیا جائے، تو انسان بھی درد کو سمجھ جائیں گے۔ صرف 2 کوڑی کے ڈالروں کے لیے ہم یہ ظلم کرتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اس پر بعد ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے نئے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔